پیداوار کی. تو یہاں دنیا کے اندر ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کسی سے, ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر وہاں پہ ترقی ہوئی ہے ایگریکلچر میں تو آج سے 150 سال پہلے پوری دنیا کے اندر یہ ایگریکلچر ایک حساب سے ہی ہو رہی تھی نا. اگر زمین کہیں اونچی نیچی یہاں پہ ہے تو وہاں پہ بھی اونچی نیچی ہوگی, جو بھی یہاں پہ استعمال گھر کا کسان کر رہا ہے وہاں بھی کر رہا ہوگا. تو اگر انہوں نے بھی تو اس سطح پہ لایا ہے نا کہ ان کی پیداوار ہماری فی ایکڑ پیداوار سے دگنی ہے, تو ہم کیوں نہیں کر سکے؟ اس میں ایسے ہے شاہ صاحب کہ یہ نہیں کہ ان کا کوئی فارمر ہمارے سے زیادہ لیبوریس ہے یا زیادہ محنت کرتا ہے یا ان کا سائل جو ہے وہ ہم سے زیادہ فرٹیلائز ہے, ایسی نہیں بات. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اپنے کسان کو, ڈور اسٹیپ فیسلٹیز ہیں, آپ کو یونٹ کونسل کے اندر ساری چیزیں, کھاد بھی ملتی ہے, بجلی سستی ملتی ہے, اور پانی وافر مقدار میں ہے, ڈیمز بہت زیادہ انہوں نے بنائے ہیں. آپ بھی اپنے فارمر کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کریں تو ہماری پیداوار دگنی ہو سکتی ہے. پوٹینشیل بھی ہے, ہمارے سائنٹسٹ ان سے کم نہیں ہے, ہمارے فارمر ان سے کم نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی جو ہے محنت کرنے کی قوت ہے وہ کم نہیں. جی صاحب بات وہی آ رہی تھی کہ کاشتکار ہمارا جو ہے اس کی محنت میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہالینڈ کے اندر ایک پوٹیٹو کا بیج جو ہے وہ ایجاد کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. ہمارا کاشتکار وہاں سے امپورٹ کر کے جب یہاں کاشت کرتا ہے تو ان سے زیادہ پیداوار لیتا ہے. تو ہمارے کاشتکار کی محنت میں تو کوئی شک نہیں ہے, نہ اس میں کوئی کمی ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ہماری جتنی بھی حکومتیں موجودہ لے لیں یا سابقہ لے لیں, انہوں نے زراعت کو اس سطح پہ لیے ہی نہیں ہے کبھی کہ جہاں ایک پرائم سطح پہ لے کے اس کا بہتری کی طرف جائیں. میں اس کی وجوہات آپ سے پوچھوں. جی میں وہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں آپ فکر مند نہ ہو, نہ ہی میرے دوست جو سامنے بیٹھے ہوئے ان کو اب اس کو ٹاپ پرائرٹی دینی پڑے گی ایگریکلچر کو. اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے. انڈسٹری آپ کی بیٹھ گئی ہے اور آپ کے پاس جو ہے بجلی ہے کوئی نہیں, گیس ہے نہیں, سوائے ذمہ دارے کو آپ پروموٹ کریں اور کو پروموٹ کریں. اس ملک کی بقا اس میں مضمر ہے کہ آپ اس کو بوسٹ اپ کریں. اگر ایگریکلچر کو بوسٹ اپ نہیں دیں گے تو پھر آپ کا وہ حشر ہوگا جو لانا. یعنی جو سب آپ اس چیز پہ ایگری ہیں کہ پاکستان کی اگر معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو ایگریکلچر کو ترقی دینی پڑے گی, اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی. ہاں دینی پڑے گی. چلے میں نے آپ کو بات کی تھی, آپ نے وہ غور نہیں کیا کہ جو کرائسس آنے والا ہے دنیا کے اندر, غذائی بحران جو آنے والا ہے دنیا ساری میں آئے گا, اس میں پاکستان ایک بڑا بھرپور رول جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے کہ غذائی جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ پیدا کرے اور دنیا ساری میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا سکتا ہے پاکستان. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو وہ کرنی پڑے گی, بلکہ ہماری بقا اس میں, ہمارے پاس تو اور کچھ ہے ہی نہیں. صاحب پاکستان جس خطے میں واقع آدھی سے زیادہ آبادی دنیا کی اس خطے میں موجود ہے, اگر پاکستان اپنی غذائی پیداوار بڑھا لے تو بہت زیادہ فیوچر جو ہے وہ اپنا سیو کر سکتے ہیں. بہت زیادہ انسینٹیو ہے پاکستان کے پاس. تو میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا, میری معزز مہمان جو پروگرام کے دوران تشریف لائی تھی. جی تمینہ صاحبہ, میں آپ سے ایک چیز پوچھوں گا. جس طرح چوہش صاحب نے کہا کہ ایگریکلچر کو مقام دیے بغیر جو اس کا جائز ہے پاکستان کی معیشت کا فیوچر کوئی نہیں, آپ اس چیز سے ایگری کریں گے؟ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں انڈینز بھی ہمارے ملک میں آتے ہیں, ہم پاکستانی بھی ان میں ممبرز آف پارلیمنٹ بھی وہاں جاتے ہیں, کہ ہمارے ایک اچھے ریلیشن, کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ایک اچھے ریلیشن بنے. مگر آف کورس ہمارے اچھے ریلیشن تبھی بن سکتے ہیں, ہمارے مین ایشو جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو وہ سیٹل کرنے کا سوچے تو پھر اچھی چیز ہے. مگر وہاں جانے میں اچھی چیز یہ ہوتی ہے, جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ایگریکلچر میں وہاں پر جب ہمیں اوسطوں کا پتہ چلتا ہے, وہاں پتہ چلتا ہے اب تو بجلی کے انہوں نے پیمنٹس لینی شروع کر دی, پہلے تو بجلی فری تھی. اور آپ یہ سوچیں کہ میں جب ادھر گئی تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں بی بی یہ ستلج کا پانی ہے, تو یقین مانے وہ ستلج کا پانی دیکھ کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے, کیونکہ میں وہاں پر ایک خوبصورت ستلج کا پانی جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو لاٹھیں مارتا ہوا خوبصورت طریقے سے جا رہا تھا. اسی وقت مجھے اپنی ستلج کی طرف میری نگاہ گئی جو میرے وہاڑی کے ساتھ گزرتا ہے جو بالکل سوکھ گیا. ہم جب وہاڑی کی طرف گئے تھے تمینہ صاحبہ تو ہم نے بھی بالکل وہ خشک دریا دیکھا تھا, لیکن افسوس کے بعد یہ کہ آپ نے جس دریا کو لہریں مارتے ہوئے دیکھا نا, اور جس ہستی نے اس کو بیچا, اس ہستی کی بڑی تعریف ہوتی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن بڑی ہوئی اور بڑی ترقی ہوئی وہاں پہ. اب مجبور ہے خیر ہمارا چونکہ موضوع سیاست نہیں ہے. اچھا وہاں جب میں نے وہ اس کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے, خوشی سے آپ کے آنسو بہ رہے؟ میں نے کہا میری خوشی سے آنسو بہ رہے. میں کسی کو دشمن کو تو نہیں بتاتی کہ مجھے دکھ سے میرے آنسو بہ رہے تھے کہ میرا ستلج سوکھا ہوا ہے. وہاں پر
थोड़ी सा पानी आता है, थोड़ी सी मच्छी होती है ना। तो जब मैं एक छोटी बच्ची थी, वैसे तो मैं नहीं बताऊंगी मेरी उम्र क्या थी, मगर पूछना भी नहीं चाहिए, नहीं पूछना भी नहीं चाहिए। तो जब मैं वो छोटी सी बच्ची थी, मैं अपने वालिद जिनको शूटिंग का भी बड़ा शौक था, उनके साथ में उसी सतलुज के ऊपर जब जाया करती थी, तो वो एक भरपूर एक बड़ा दरिया था। और उसके बाद आज उसकी वो पोजीशन देख के तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और एक और चीज की उससे भी ज्यादा तकलीफ हुई कि जब मैंने एनडीसी का कोर्स किया, फौजी दौर था, और वहां पर बगलियार डैम की बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी बगलियार डैम का आप, वो बगलियार डैम आपका बना रहे थे, आपकी फौजी लोग उसमें कोर्स कर रहे हैं, आपका फौजी मुशर्रफ सिर पर बैठा हुआ है, वो बना हुआ है प्रेसिडेंट, और आपने उनको बगलियार डैम बनाने दिया। आपने ना सिर्फ उनको बगलियार डैम, बट 13 उसी बॉर्डर पर 13 डैम्स उनके बने हुए हैं। टोटल उनके 31 डैम्स बने हैं इन इंडिया, 31 डैम्स। और आप अपने एक एक डैम पर, क्या उस वक्त जनरल मुशर्रफ कालाबाग डैम नहीं बना सकता था? बिल्कुल बना सकता था। उसके पास तो टोटल ताकत थी। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती कमजोर होती हैं, क्योंकि उन्होंने सिंध को भी देखना है, उन्होंने बलूचिस्तान को भी देखना है, पंजाब को भी देखना है। मियां नवाज शरीफ ने हद की कोशिश की थी कि मैं ये कालाबाग डैम बनाऊं, और उसके बाद सिंध की तरफ से इतना प्रेशर आया कि वो आखिरी, मुझे याद है कि साद रफीक साहब वहां पर